अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसम मंजूर अपने हफ्तावार प्रोग्राम सियासत और हम के साथ। पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बजट के बाद अवाम की कमर तोड़ दी गई है। आपने देखा होगा कि जिस तरह अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया, जिसमें गरीब अवाम को, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, उल्टा टैक्सेस की भरमार की गई। पेट्रोल की प्राइसेस में पिछले 2 हफ्ते में 3 दफा इजाफा किया गया। अगर आप खान साहब के दौरे हुकूमत से लेकर देखें, 2 महीने में तकरीबन प्राइसेस जो है पेट्रोल की वो नेरी डबल हो गई हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हमारी मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो उस पर बड़ा बोझ पड़ा है। और देखेंगे पिछले 2-3 महीने में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनके पास इतने ऑर्डर्स आए थे कि उन्होंने वो खुद कह रहे थे कि जो उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स था कि ये हमारी रिकॉर्ड सेल हो रही है और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो माशाल्लाह बहुत ही वो ऊपर गई थी। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये हुकूमत आई है, पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है कि ऊपर गैसेस की जो प्राइसेस हैं वो नेरी डबल हो गई हैं, जिसने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका जो पहिया था वो बिल्कुल जाम कर दिया है। आप देखें कि आज पाकिस्तान जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन 1100 पॉइंट्स जो है वो गिरावट का शिकार हुई है, जो कि एक बहुत ही मनफी इशारा है। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो मौजूदा जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, ये तो हम पहले दिन से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल खराब है, लेकिन 2 महीने पहले तक इतने हालात खराब नहीं थे जितने अब ये पिछले 2 महीने के अंदर अंदर अब सुनने में आ रहा है कि मुल्क दिवालिया हो सकता है या हमारे एटमी साहसों पर कब्जा हो सकता है। तो क्या ये सारी एक मिली भुगत का नतीजा है, जो जिस तरह खान साहब को मंजर आम से हटाकर एक कटपतली हुकूमत को लाया गया? मेरे साथ मेहमान हैं जनाब खालिद परवेज चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। खालिद साहब, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का जो ये रिसेंटली जो बजट पेश किया गया है, इसमें माजी की तरह जो पिछले हुकूमतों की तरह अवाम को कोई टैक्स रिलीफ मिलते थे, कोई सुहाने बाग दिखाते थे, कोई किसी ना किसी तरीके से वो सियासतदान जो हैं वो अल्फाज की हेरा फेरी कर कर अवाम को कुछ अपने सपोर्टर्स को जरा सब्ज बाग दिखाते थे, लेकिन इसके बिल्कुल इस दफा बिल्कुल सब कुछ बरक्स हुआ है। खालिद साहब, आप देखें कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जो और जिस तरह ये बजट पेश किया गया, यकीन कीजिए बिल्कुल अवाम दुश्मन है। और और मजे की बात यह है कि जिनके इशारों पर ये बजट बनाया गया है, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने, उन्होंने इस बजट को रिजेक्ट कर दिया है। वो जी और टैक्सेस का मुतालबा कर रहे हैं। तो खाला साहब, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, बहुत शुक्रिया आसिम भाई। आपने ये एक नया प्रोग्राम जिस सिलसिला शुरू किया सियासत और हम आसिम मंजूर चौधरी साहब के साथ, ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। लोगों को अवेयरनेस मिलती है। हम जो बरतानिया में मुल्क से बाहर बैठे हुए कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि ये हमारे साथ हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ये कहता हूँ कि एक सिक्के के दो रुख हैं। जिस तरह अभी आपने बड़ी डिटेल से आपने ये एक्सप्लेन किया कि क्या बजट अवाम दुश्मन है। बिल्कुल ही आपने सही इसका इस्तेमाल किया। ये बजट अवाम दुश्मन है, क्योंकि इन लोगों का अवाम के साथ कोई लेना देना है नहीं। पुराने वक्तों की बात है कि अगर वो किसी के साथ बेईमानी करता था ना, उसको जो बुजुर्ग थे ना, ये लोग थे, सीधा करते आप बेईमान है जी, तू बेईमान है, सीधे। आजकल जो अगर किसी से बेईमानी करता है उसको कभी बेईमानी कहेंगे, उसको तो सियासी है, कोई सारा सियासत खेली, यानी कि अभी वो सियासी बन गए। अब सबसे बड़े बेईमान और झूठे ये सियासतदान बन जाते हैं, क्योंकि हर दफा ये झूठ बोल के आते हैं। आपके सामने ये सारे लोग टीवी के ऊपर आके, मैं शिपाशी साहब का लगाया हुआ बयान जहाँ वो कह रहे कि जी अगर 50 रुपए बिजली कम कर दें, आवाम का बोझ कम हो जाए, बाद में यही लोग आके तो 100, 90, 90 रुपए के तकरीबन नियर इन्होंने कीमत बढ़ा दिया 2 महीने के अंदर। तो असल में इसको टेक्निकली देखे ना जरा, जब खान साहब ने बड़ी समझदारी से सिस्टम को मैनेज किया था। उन्होंने क्या किया था कि पेट्रोल की एक कीमत कम रखने के लिए उसको सब्सिडी दे के उसको लेवल पे रखा, ताकि इसलिए रखा कि अगर पेट्रोल की कीमत से बाहर रहेगी तो फिर गैस की कीमत, बिजली की कीमत, बाकी जिन्हीं हमारे मुल्क के अंदर चीजें हैं सबकी कीमत वही रहेगी। और
جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اس کے ساتھ پھر کنیکٹڈ ہے بجلی گیس اور ٹرانسپورٹ، سب کچھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو خان صاحب نے بڑی محنت کر کے بڑی سمجھداری سے، کیونکہ خان صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ اب دیکھیں خان صاحب کا مقابلہ ہے ان مسلم نواز میں، کوئی بندے ایسا نہیں ان کے مقابلے میں بات کر سکے، ان جیسی سمجھداری کسی کے پاس ہو۔ اور ان کے پاس ایک کام ہے کہ جو ظلم کرنا، اداروں کا استعمال کرنا، لوگوں کو مارنا پٹوانا قتل کروانا، بہت سارے اس قسم کے کام کی، جیسے مالٹون میں قتل کروائے، بہت سارے کام یہ اس قسم کے کرتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کیا آپ کے سامنے۔ تو خان صاحب نے ایک بڑی سمجھداری کے ساتھ ایک سسٹم کو چلایا تھا، اور لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ کام جو ہے نا خان صاحب نے کوئی اچھا کام کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست ہے اسلم بھائی، انہوں نے مجھے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی عزیز تھے بیمار، تو انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروانا تھا، تو ان کا صحت کارڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے نا 4 لاکھ روپے پے کیا۔ جب انہوں نے کہا جی میرے صحت کارڈ بھی ہے میرے پاس، تو ہاسپٹل والوں نے ان کا صحت کارڈ کا نمبر لیا، سب کچھ ڈیٹیل پڑی، بعد میں 4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے جو اس نے خرچ کیا تھا۔ تو دیکھیں ایک صحت کارڈ ایک وہ ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی تھی کہ عوام غریب لوگوں کے لیے کم سے کم پتا ہے میرے کو پیسے نہیں ہے، یہ کارڈ ہے گا تو علاج کرانے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں سرکاری جہاں بھی مرضی جائے۔ تو انہوں نے آ کے ایک تو کارڈ کی بھی پرابلم کھڑی کری، اس کو کہہ رہے کہ وہ اس کو ہم لمیٹڈ کر رہے ہیں، لمیٹڈ کر، میں نے وہ اس اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے، ان کے اندر خوف خدا ہے نہیں، یہ چاہتے ہیں اگر ان کا ہیلتھ کارڈ کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ زندگی پر یہ نام چلے گا خان صاحب کا کہ انہوں نے کارڈ استعمال کیا تھا۔ ابھی اس کارڈ کو ختم کرنے کے لیے بدبخت یہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ہم لمیٹڈ کر رہے ہیں۔ لمیٹڈ سے کیا مراد آپ کا، کیا لمیٹڈ کر رہے ہیں؟ اس کو لمیٹڈ کر کے ایسے ایسے اس کو مقصد فیل کرنا ہے۔ اب اس کارڈ کو فیل کریں گے، اس کے اوپر بدقسمتی جب یہ ٹولہ آ جاتا ہے حکومت کے اوپر، تو ان کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے باک ہے۔ تو جب سے یہ آئے ہیں تو جو انہوں نے ملک کی حالت کر دی ہے، جو آسم بھائی جب حکومت میں آئے تھے اسی وقت فیصلے کرتے تو شاید آج وہ حالت نہ ہوتی، چونکہ یہ غلط طریقے سے آئے تھے۔ اور جب ان کو بنایا گیا وزیر اعظم، پھر ان کا کام تھا کہ فیصلہ کرتے، مگر یہ تو جیسے ہی بڑے وزیر اعظم یہ بندے پوری کابینہ لے کے لندن آ گئے، لندن آ کے پوچھا جی بھائی صاحب کی کری، بھائی صاحب نے کہا جی تھی نا الیکشن کرا دو تے اسی انہوں کا جانا اپنے سے الزام نہیں لینا۔ پہلے تو کافی دن یہ آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی، مسلم نواز کے اندر ہی ہے نا، شباشی صاحب گروپ اور ہے، نواز شریف گروپ صاحب گروپ اور ہے، آپس میں وہ الیکشن جلدی کرا دیں، وہ نہیں کروانا۔ اور پھر آخر میں یہ تو مریم کا بیان ہے، مریم نے کہا جی ہمیں نہیں لینی چاہیے ان کی جو ہے نلائکیاں ہمارے سے، تو ابھی کیوں قیمت ہم بڑھائیں، اس نے بھی کہا۔ پھر بہرحال جو ہمارے طاقتور ادارے انہوں نے سمجھایا کہ آپ اتنی جلدی نہ کریں، تو وہ خان صاحب کو جو ہے نا ابھی کرنے جو کرتے ہم سنبھال لیں گے، جو بھی ان کو وہاں سے گارنٹی ملی تو انہوں نے پھر جو ہے کام شروع کر دیا۔ اب سارا جو سسٹم ہے وہ دیکھیں گے کس طرف جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے دل سے انہوں نے کوئی اچھے فیصلے نہیں کیے، فیصلے بہت تاخیر کی، ان ٹائم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، قیمتیں پھر بڑھائی، کس طرح بڑھائی، اور ان کے خرچے آسم بھائی آپ یقین کریں دل خون کی آنسو ہوتا ہے جب آپ پتہ دیکھیں جا کے کہ انہوں نے 2 مہینے 50 کروڑ کے خرچ، کتنا پیسہ انہوں نے بھی خرچ کر لیا اپنے شہانہ چیزوں کے اوپر کر لیا۔ اور جس طرح کھانے شانے تو وہاں پر تالاب بنایا گیا ہے کہ نہانے کے لیے میاں صاحب کے لیے، اس کے علاوہ کیمپ آفسز بنا دیے گئے ہیں، کیمپ آفسز میں لوگ رکھے گئے ہیں، سکورٹی کتنی سکورٹی وہاں پر ہائر کر دی گئی ہے، ان کے سارے خرچے بھی جو ہم غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، اور ایک یہ وزیر ہے یا ان کے پاس ان کی جو باڈی گارڈ ہیں اور جو کلرک ہیں جو گن مین ہے، ہر بندے کو 15 بندے ان کے ساتھ ہیں، 10 گاڑیاں ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ یہ لوگوں نے کیا کرنا ہمارے لیے، بجٹ آ گیا، یہ تکلیف دیا، غریب آدمی اس چکی میں پھنسے گا، اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں انہوں نے، اور کچھ کر رہے ہیں کہ جو ریٹیل کی شاپ ہے ان کو بھی ٹیکس ڈالیں، ویسے بجلی کے بل کے اندر لگا کے بھیج دیا کریں، غرض کے مختلف طریقوں سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، قیمتیں بڑھا کے بھی ٹیکس لیتے ہیں، اور جو اپنی کرپشن ہے اس کے اوپر نہیں آئیں گے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دے، جو عام دکاندار ہے
उसे कह रहे हैं तो आपको 3,000 रुपया, बड़ा दुकानदार उसको 10,000 महीने का टैक्स देना, आपने सेल होना हुआ मेरी पता नहीं टैक्स देना था। और जो अपनी अरबों खरबों की करप्शन है उसके ऊपर देखें ये खामोशी छाई हुई है, कोई बात नहीं हो रही। तो अब बदकिस्मत भी एक बंदा जिसके ऊपर केस बड़े बड़े केस चल रहे हैं, वो जमानत के ऊपर है और आज वो रिजल्ट है। और इसी तरह बेटा वजीरल है, और जिस तरह आया आपके सामने। तो ये आसम भाई, ये कंपनी जो आई है, अभी खान साहब बेचारे बेबस ही हो गए जब उनको तो ऐसे किया कि उनको हाथ और पांव बांध के उनको असम्बली से बाहर फेंक दिया गया। और बड़ा काबिल इंसान है ये इमरान खान, उसे बड़ी समझदारी से अपना एक लिया था जो एक्शन, मगर वो बदकिस्मती से कुछ अदारे, ताकतवर अदारे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो उन्होंने भी फिर सोचा कि ये ना हो कि बंदे मर जाएं। और सुप्रीम कोर्ट भी बेचारी बेबस है, उनके पास भी गए कि फैसला कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फैसला नहीं किया। वो इलेक्शन कमीशन है, वो भी उनके हालात भी है, ये तो ऐसे ही चलेगा। खालसा जब खान साहब हुकूमत में थे तो बिल्कुल यही हमारी इकॉनमी थी, यही हमारे इक़्तिसादी हालात थे, यही हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम थे। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि हेल्थ कार्ड उन्होंने शुरू किए थे। यकीन कीजिए, हम यूरोप में रह रहे हैं, बरतानिया में, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई मसला हो जाता है तो हमारा जीपी जो है वो हॉस्पिटल को हमारा केस रेफर करता है। तो आपको पता है कि यहाँ एनएचएस पर कितना बर्डन है, कितने केसेस पेंडिंग हैं। और मेरी फैमिली का भी एनएचएस से बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो 6-6 महीने और सम टाइम उससे भी ज्यादा लग जाते हैं आपकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट आने को। अगर आपको कोई जाना का मसला है या आपको कोई और की संगीन बीमारी है, तो इतना लंबा वेटिंग लिस्ट है कि एनएचएस पर इतना बर्डन है कि आपको 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं। ये एक तरक्की याफ्ता जो जिसको हम G7 कहते हैं, टॉप 7 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ब्रिटेन उनमें है। अगर उनकी इकोनॉमी का ये हाल है कि अगर यानी कि एनएचएस जो है वो 4-4, 5-5 महीने के बाद आपका वो मरीज की अपॉइंटमेंट आती है। इसके बरक्स आप अगर देखें कि हम एक तरक्की पजीर बल्कि पसमानदा कौम है पाकिस्तान, और हमारा मुल्क कर्जों के जाल में जकड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ खान साहब की इक़्तिसादी पॉलिसियों का हम अगर तजिया करें तो आप देखें कि जिस तरह आपने हेल्थ कार्ड का भी जिक्र किया कि वहाँ अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को की हेल्थ इश्यू हो हॉस्पिटल में अगले दिन चला जाए और जब उसको बिल आए वो अपना हेल्थ कार्ड दिखा दे, जिस तरह आपने कहा कि 4 लाख का उसकी ट्रीटमेंट हुई है, तो ये तो प्राइवेट से भी बढ़कर है। देखे जिस तरह इधर यूके में 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं वेटिंग लिस्ट में, उधर तो वो अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर कोई हेल्थ इश्यू हुआ, हॉस्पिटल गया, उसकी ट्रीटमेंट हुई, तो उसने अपने हेल्थ कार्ड का नंबर लिया हॉस्पिटल वाले में और उनका इलाज फ्री कर दिया। तो इतनी सहूलतें तो हम ख्वाबों में देख सकते थे कि हमारे मुल्क में आएंगी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कि उन्होंने इतना कौम को इतनी सहूलतें देने का इरादा किया। इसके बाद देखिए आप, उन्होंने आशियाना और जो लंगर खाने थे वो भी बनाए गए। वो जो गरीब सड़कों पर सोते थे, उनके पास रात बसर करने के लिए कोई छत नहीं थी, उनके लिए भी उन्होंने शेल्टर होम बनाए। तो एक महदूद इक़्तिसादी वसाइल के होते हुए खान साहब ने इतने लंबे चौड़े काम किए। अभी उनका आगाज था, इसके बावजूद उन्होंने पेट्रोल पर आप देखिए कि सब्सिडी दी, उन्होंने बिजली पर सब्सिडी दी। IMF का प्रेशर था उन पर कि आप प्राइसेस इंक्रीज करें। यही इकॉनमी थी, यही हमारे इक़्तिसादी हालात थे, यही सब कुछ था, यही सोर्स ऑफ इनकम थे, लेकिन फिर भी समझदारी और अक्लमंदी के साथ उन्होंने किया। दुख किस चीज का होता है खालिद साहब, किस वक्त जो पाकिस्तान की जो हमारा मीडिया है उस वक्त अगर 1 या 2 रुपए जो प्राइस बढ़ती थी किसी चीज की, तो मीडिया जो है वो 1-1 घंटे के टॉक शोज होते थे कि महंगाई का तूफान आ गया, गरीब आवाम की चक्की में पिस गया, ये हो गया, इस तरह इतनी लॉजिक देते थे। अब आप देखें कि उस वक्त 2 रुपए या 3 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर इतना शोर शराबा करते थे। अब 2 हफ्तों में तकरीबन इन्होंने तकरीबन की 80-90 रुपए पर लीटर इन्होंने प्राइस बढ़ाई है, और मीडिया की खामोशी इंतहाई मैनेखेज है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी आसम भाई, मीडिया जो है ना, मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है, क्योंकि खान साहब ने आके जो है ना करोड़ों रुपया बचाया, मीडिया को इश्तिहारात नहीं दिए, और उन्होंने मुकाबला किया कि जो इश्तिहारात बंद किए, जो लिमिटेड जो जरूरत थी वो इश्तिहारात दिए। ये तो जब से ये आया था कि वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं, तो पूरे सफे के ऐड दे रहे हैं, जंग अखबार अगले सफे का ऐड दे रहे हैं मेन पेज के ऊपर कि भाई चाइना दौरा करने जा रहे हैं। उस चाइना दौरा करने जा रहे हैं, गरीब आवाम का पैसा आपने कितनी
कितने वो नोट बताया था कितने के, मेरा ख्याल 22 करोड़ के कितने करोड़ का इन्होंने इश्तेहारात ही खाली दे दिए। अब देखिए वही पैसा गरीबों के ऊपर खर्च होगा, अगर नहीं तो ये इन्होंने पैसे तो खर्च कर दिया। तो मीडिया अनफॉर्चुनेटली जब वो खान साहब थे उनके अगेंस्ट वैसे हो गया था, क्योंकि क्योंकि उनकी रोजी रोटी के ऊपर लातबाजी की थी। तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल सही खान बात साहब है, कर सारे दिया है। इश्तिहारात बंद हो गए थे। तो उनके जो सारे इश्तेहार बंद होने की वजह से मीडिया जो है ना खान साहब के अगेंस्ट हो गया। मगर 2-3 टीवी चैनल हैं जिसमें ARV न्यूज और 92 न्यूज है, वो चैनल उनके साथ रहे, तो आज भी उनके साथ हैं, जो सच्ची खबरें देते हैं। बाकी अगर हामिद मीर साहब के पास तरफ चले जाए तो उनको तो ट्वीट भी देख रहे हैं, उनके अंदर भी जेलसी की वो एक और किस्म की चीजें बिल्कुल हैं। मीडिया जो है सारा वो अभी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। आपने एक वीडियो लीक भी सुनी होगी कि आप उसमें कह रही थी मरियम नवाज की मीडिया कंट्रोल मुझे करने दें तो सही मैं बात। मैनेज करूंगी। तो वो उन्होंने बस मीडिया ऐसे मैनेज किया, ऐसे ऐसे लोगों को इश्तेहार दे दिए जिनका ऑनलाइन पेपर था, उन पेपर को दिखा रही आपका इश्तेहार बना दिया और कितने पैसे 20 लाख दी लो जी लो, यानी कि बड़ा नवाजा लोगों को। वो अभी करोड़ रुपया वो आम का गरीबों लोगों का पैसा है आसम भाई। तो यही जो है सारा सारा दिन खान साहब के खिलाफ ये बोलते थे ये साफी। अब वो साफी कोई साफी बात नहीं करता है, कोई साफी जितने बड़े बड़े साफी है ना अब वो खामोशी से एंजॉय कर रहे हैं जो होता होते उन्होंने दिहाड़ी लग रही थी बस लग रही। गरीब खान खसमा जो बदी जान को जाति का मफाद है, मीडिया उससे उनका भी जाति मफाद है। जहाँ इनको मफाद होता है वहां पे ये काम करते हैं, या मफाद नहीं होता तो वहां ये खामोशी कर देते हैं। तो ये सही तो बात बस ये। है। मगर देखिए अच्छी बातें जितनी खान साहब की थी ना मीडिया ने कभी नहीं बताई। सही जो बात है। जितने उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए जिस तो खान समझदारी साहब से उसकी वजह यह है कि खान साहब ने जिस तरह अभी आप मैं उस जो PLMN की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक इश्तिहार उनका चल रहा था, यकीन कीजिए सुनकर देखकर हंसी भी आ रही थी कि वो कह रहे थे कि हमने पेट्रोल पर सब्सिडी देनी है और 2-2 हज़ार जो 2-2 हज़ार की जो बीक दे रहे हैं उसको इतने अरब रुपए देकर उसकी इन्होंने मीडिया तशहीर की हाँ है, जी इश्तिहारा दी है जी दो जी हाँ जी 2 हज़ार में। हाँ जी यकीन हाँ कीजिए जी अगर आप 2000 में अगर आप 2 लीटर की पेप्सी की बोतल में अगर आप पेट्रोल डलवाएं तो आपका 2000 आधा पूरा हो वैसे जाता ही फिनिश हो जाता है। है। मुझे लेकिन बड़ा लेकिन खान साहब को जो अच्छे अच्छे काम थे सिर्फ वजह यही थी कि खान साहब ने मीडिया को हड्डी नहीं डाली। उन्होंने आप देखें को वो तो जब मीडिया हाउसेस वाले उनके इंटरव्यू लेने के लिए जाते थे वो चाय तक नहीं पूछते थे, और यहाँ पे जी आपने बिल्कुल देखा कि गरीब जी कौम है बिल्कुल जी तो अफ्तार अफ्तार पार्टियां चल रही हैं। खान साहब आपसे एक और इशू का सवाल है कि जब खान साहब दौरे हुकूमत में खान साहब का ये दौरे हुकूमत था, खान जी साहब टर्की में गए, अब देखिए किस तरह तैयब उर्दगान उनको एयरपोर्ट पर लेने आए, उनकी कितनी जी आओभगत की। जी जो टर्किश जो बिजनेस कम्युनिटी थी वहां पर खान साहब ने खिताब किया, आपने देखा होगा मीडिया पर भी को किस तरीके से या किस तरीके से उन्होंने खान साहब को इतने गौर से संजीदगी से सुना। और जब खान साहब सऊदी अरेबिया गए तो मोहम्मद बिन सलमान जी से वो खान साहब को बताते खुद एयरपोर्ट लेने के लिए आए, इतना उनको प्रोटोकॉल दिया। जब खान साहब UAE के दौरे पर गए तो देखिए वो जो उनके जो क्राउन प्रिंस थे वो भी खान साहब को एयरपोर्ट पर लेने आए, प्रिंस मोहम्मद। जी तो देखें और आप देखें कि जो गल्फ न्यूज में जो उनके गल्फ के जो बड़े बड़े मीडिया मीडिया आउटलेट थे वो खान साहब पर एक आर्टिकल छपे, बल्कि उन्होंने अखबारात ने मीडिया ने उनको बहुत बड़ी कवरेज दी। जी और अब आप देखें कि जब आप देखते हैं कि खान साहब चाइना गए, बल्कि शाह महमूद कुरैशी जब चाइना गया तो किस तरह आपने वो पिक्चर देखी होगी कि चाइना का जो फॉरेन सेक्रेटरी था वो किस तरह बाजू उठाकर उसको गले लगा रहा था। अब अगर आप देखें कि जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया गए हैं, वो टर्की गए हैं, और आपने देखा कि किसी ने दूसरे लफ्जों में किसी ने उनको वो प्रोटोकॉल दिया जो एक एटमी मुल्क के सरबराह के शान शान होना चाहिए था। जी बल्कि इस्तांबुल में तो उनको एक वो लोकल जो सिटी का मेयर था वो रिसीव करने आया था एयरपोर्ट पे। तो इस तरह ही इनका हाल सऊदीया में हुआ, इस तरह ही इनका हाल UAE में हुआ। अब खबरों में चल रहा है कि ये चाइना का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने अभी तक इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया शहबाज शरीफ को दौरे का। इसके बरक्स उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इनवाइट किया है अपने मुल्क में। तो ये क्या है, जो हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है, क्या हम किस इस दौर में जहां इस वक्त दुनिया जो है नए ब्लॉक बन रहे हैं, इक्तिसादी ब्लॉक बन रहे हैं, पाकिस्तान हमारा खिता जो है हम पाकिस्तान एक अहम दुराहे पर खड़ा है,
لیکن ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری خارجہ پالیسی کتنی آگے جا رہی تھی کہ کسی وقت وہ چائنا کا فورن سیکٹری، رشیا کا فورن سیکٹری کس طرح ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے. اب آپ دیکھیں جو ہمارے موجودہ وزیر خارجہ ہیں وہ تو لاپتہ ہیں، 2-3 ہفتے سے پتہ نہیں کدھر سوئٹزرلینڈ میں کہیں وہ گم ہو گئے ہیں. لیکن جو ہماری خارجہ پالیسی ہے خالد صاحب، جو بالکل ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے اہم ترین ملک جو ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے وہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کسی نے ہمیں وہ پروٹوکول نہیں دیا جو ایک اسلامی اور نیوکلیر پاکستان کے سربراہ کا شان ہونا چاہیے تھا. آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. خان صاحب کی یہ پرسنالٹی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوہا منوایا. اور میں نے یہ چیز ریلائز کی، جو باتیں ترکی کے صدر کرنا چاہتے تھے نا یونائیٹڈ نیشن میں، شاید وہ انگلش کمیونیکیشن کی وجہ سے شاید وہ نہیں کر پائے. جو انہوں نے خان صاحب نے پوری امت مسلمہ کی جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے جو باتیں کی، اور آپ نے دیکھا نہیں، شاید میں نے دیکھا تھا کہ اس نے اس کا ماتھا چوما عمران خان کا. بالکل میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر. ہاں، اور دیکھیں وہ اس کو پتا کہ یار آج اتنے ہمارے 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں اور ان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو ہماری جو ہے مسائل ہے ان کے سامنے رکھ سکے، بات کر سکے. لیکن خان صاحب جب یونائٹڈ نیشن میں گئے، کھل کر باتیں کی کہ مسلمان اسلاموفوبیا کیا ہے، کشمیر میں کرتے ہو کہ ہمارے پاس انٹل ڈیتھ ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ ہمارے کس طرح. اس نے اس طرح کیا کہ کتنے ممالک اس کے بعد جب انہوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا کہ انہوں نے کہ ہم ایک میٹنگ کریں ادھر ملیشیا میں، اور ایک ہمارا ایک ٹی وی چینل بنائیں جس کے اوپر ہم اپنا ایکسپلین کریں اسلامی فورم. اس کے لیے میٹنگ اناؤنس ہوئی، مگر بدقسمتی سے وہ سعودی عربیہ یا کہیں سے فون آ گیا یا کیا ہوا تو ان کو پھر وہاں میٹنگ پہ نہیں جانے دیا گیا. انہوں نے سنا تھا کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ اگر آپ اس طرح یا کر جائیں گے تو ہمارا آپ کے جو بندے کام کرتے ہیں سعودی عربیہ واپس بالکل نکال دیا جائے گا. بالکل تو پھر اس نے پھر وہ کیا سوچی خاصا پھر نہیں گئے، لیکن وہ لوگوں کے گھروں میں دلوں میں گھر کر گئے. یہاں تک کہ پیوٹن پہلی بار روس نے ہمارے ساتھ ایک رشتہ جوڑا، یعنی کہ ہمیشہ وہ ہمارے اگینسٹ ہی رہا، کیونکہ جب اس کی سوویت یونین کی جب جنگ ہوئی تھی تو وہ یہ سمجھا تھا کہ جنگ میں کامیاب کرانے میں پاکستان کا بہت ہاتھ ہے، پاکستان سپورٹ کرتا ہے ان کو افغانی، جو افغانستان کی کتنے سارے لڑائی رہی تو وہ سمجھ کہ پاکستان کا کردار ہے. تو ہم امریکہ کے بلاک میں تھے، پہلی بار ایسا بندہ ہے جس نے سینہ تان کے کاغذی الگ بلاک بنانا ہے. یعنی کہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں وزیر اعظم آتے رہے اور جو آرمی کے لوگ بھی آتے رہے. مشرف صاحب کو تھوڑا سا دھمکایا تھا انہوں نے کہ تیرے پہ حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے چپ کر کے ان کو جو باتیں کی جو ساری مان لی. تو اس طرح ضیاء الحق ایک بار انڈیا گئے تھے، انڈیا کی طرف سے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا، تو اس نے مارا جان سے کہا تسی حملہ کر دیو تو ساڈا ایٹم بم آیا گا تھوڑے. اس کو انڈیا ڈر گیا تھا کہ یار کسی جن صاحب ویسے ہی دے گئے کہ کام نے کاریاں دیر کے ہو جائے. تو اس کے بعد ابھی یہ ان کی جو سچویشن ہے نا یاسر بھائی، یہ ان کی وہ عزت بن نہیں سکتی. ایک تو یہ آئے ان الیکٹڈ، ایک پراپر پروسیجر کے ساتھ نہیں آئے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت چائنا کو اور انڈیا اور روس کو اور ملیشیا کو اور ترکی کو اور سعودی عربیہ کو دبئی کو، سارے ممالک جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، ان کو جو غلط طریقے سے ان کی کرسی چھینی گئی. کیونکہ میڈیا ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ دنیا دکھا رہی ہے کس طرح خان صاحب وہ باہر گاڑیاں آ رہی ہیں آرمی کی، یہ اور کیا ہو رہا ہے، رات کو عدالتیں لگ رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر دیکھیں ابھی میڈیا ایک وقت تھا جب میڈیا کنٹرول ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کا مارشل آیا تھا یا مشرف صاحب میں میں لاہور میں تھا، تو میں اتفاق سے پی ٹی وی کے اندر تھا. میں جب آرمی کے لوگ آئے تو اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جتنے لوگ تھے سب کو بھاگ جاؤ، باہر نکل جاؤ، جو ادھر لوگ تھے کہہ رہے ابھی تلافظہ لگا دو آپ. یعنی کہ اس وقت صرف ٹی وی ہوتا تھا اور کچھ پرائیویٹ چینل نہیں تھے.
تو اب وہ بات ان کے ہاتھ کی کنٹرول جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب تو ہر بندہ ٹی وی ہے. خالد ہر صاحب بندے کے پاس. جب یہ مشرف صاحب کا واقعہ ہوا تھا اس وقت میں فیصل آباد ایئرپورٹ پر تھا اور جی ہم ادھر برطانیہ آنے کے لیے فیصل آباد ایئرپورٹ پر تھے. اس وقت وہ 12 اکتوبر کو جی تو جی ہمارا جو جہاز تھا وہ کراچی سے آنا تھا. جی تو فیصل آباد چھوٹا ایئرپورٹ تھا تو وہاں سے ہم نے فلائٹ لے کر واپس کراچی آنا تھا اور کراچی سے ہم نے لندن جانا تھا. جی تو 3-4 گھنٹے ہمارا پلین ہی آیا. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. جس طرح آپ نے کہا نا اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, فیس بک نہیں تھی. تو جی 4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے ایئرپورٹ پر. تب جا کر پتہ چلا کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگی ہے, ماشاء اللہ کے حالات اس طرح ہیپن ہوئے ہیں. خالد صاحب یہ جو اگر آپ 3 مہینے پیچھے چلے جائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان ابھر رہا تھا. آپ جی دیکھیں کہ بالکل کس طریقے کے ساتھ ایک نیا بلاک بن رہا تھا. چائنا اور رشیا پاکستان کی بیک پر تھے. جی چائنا اور رشیا نے پاکستان کو ہر طرح کی تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی. جی وہ جی $10 بلین انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں تیار ہے. پاکستان میں گیس پائپ لائن کے لیے اور پاکستان میں آئل ریفائنری کے لیے گوادر میں. چائنا بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھا. جی رشیا تو کہتا تھا پاکستان کو 30 سے 40% وہ ڈسکاؤنٹ پر آئل اور گندم اور گیس دیں گے. تو ہماری اکانومی جو تھی وہ ان کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے ہر طرف سے روشنی اور سب کچھ برائٹ نظر آ رہا تھا. جی بالکل اسلامی سربراہی کانفرنس اسلام آباد میں ہوتی ہے. سارے کے جی سارے جو ہیں وہ خان صاحب کو بڑی عزت سے اہتمام سے, جس طرح ایک بڑے بھائی کی بات کو سارے سنتے ہیں, اس طرح جی جو محمد بن سلمان یا جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں وہ طیب اردگان, یا اس طرح جو اہم اسلامی رہنما ہیں وہ خان صاحب کو اس طرح جس طرح ایک بڑے بھائی کی بات کو سنتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, اس طرح سب ان کو فالو کر رہے تھے. چائنا اور رشیا پاکستان کی بیک پر تھے. پھر اچانک کیا ہوا کہ سب کچھ مریا میڈ کر دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہ سازش ہوئی ہے نہ مداخلت ہوئی ہے, یہ اس کی رجیم چینج کے پیچھے امریکہ نہیں ہے, تو کیا آپ کو یہ محض اتفاق لگتا ہے یا آپ کو نہیں لگتا کہ کس طریقے سے سارا ایک سیٹ اپ ہو رہا تھا اور ایک نیا بلاک بن رہا تھا اور پھر یکدم ان کے پاؤں کے نیچے سے کلین کو کھینچ لیا گیا؟ ہاں جی خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو آدمی ہے نا, آرمی کے بغیر ملک چل نہیں سکتا, خاص کر پاکستانی آرمی. آج اگر آرمی ان سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لے گی آپس میں لڑ کر مر جائیں گے. آپ دیکھیں جب مولانا کا دھرنا آیا اس کو بھی آرمی نے کہا کہ جب آپ واپس, بہت ہو گئی. جب بھی دیکھیں ان کی حرکتیں دیکھیں, جب سعودی عربیہ گئے تو لوگوں نے چور چور کہا, انہوں نے ان سب کے اوپر کس دہشت گردی کے پرچے کٹوانے شروع کر دیے پاکستان. بالکل. اور جب آرمی نے کہا کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو, اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ آگ بڑھتی جائے گی, تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی. غرض کے پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کے پیچھے طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے. ہمیشہ ہوتا ہے. بالکل. اب بھی اگر جو رجیم چینج ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح لیٹر لکھا اور جو آگے ہوا, یہ جو اندر کے لوگ ہیں شباز شریف صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سب لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں. یہ ایک لکھا گیا اسکرپٹ تھا کہ خان صاحب کو کیسے فارغ کرنا, اور جس طرح ایک یہ بڑے ہی نامناسب بوڑھے طریقے سے ان کے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ افسوسناک ہے. اور جن لوگوں کو, جو لوگ یہاں پر آگے حکومت پر آئے اور جس طرح وہ حکومت, چونکہ یہ جو لوگ آئے تھے نا ان کا اصل مقصد اپنے ذاتی کیس ختم کرانا تھا. اب دیکھیں جیسے ہی آئے انہوں نے نیب میں ترمیم کر دی, اور ترمیم کر دی اس میں یہ کر دیا کہ قابل ضمانت بنوا لیے, وہ کر لی. ساتھ کہہ دیا کہ کوئی نیا والا افسر آگے کہہ کہ اتنی اربوں کی پراپرٹی کہاں آئی, کہاں سے آئی, تو وہ پہلے ثابت کرے کہ میں نے کرپشن کی ہے. یعنی کہ وہ قانون اس طرح کا بنا دیا کہ ہاتھی ہے اس کے دانت نہیں ہے, یا شیر ہے دانت نہیں ہے, بالکل صحیح وہ بات کر دیا. ہے. اس کے بالکل بعد اپنی انہوں نے مرضی کے مطابق منشا مطابق سب کچھ موڑ لیا. ای سی ایل میں جتنے چور ڈاکو تھے سب کے نام لکھوا دیے. اس سے بڑی بدقسمتی اور ملک کی کیا ہوگی. اور خود دیکھیں کتنے کیسز لگے ہیں, اور جو ان کے کیسز ہیں, جو بندہ چپڑاسی تھا
اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا, مقصود چپڑاسی. مقصود چپراسی صاحب, وہ خالد بیچارے صاحب وہ کو تو ہارٹ اٹیک انٹرنیشنل ہو گیا. سطح پر مشہور و معروف ہو گیا ہے اب تو. وہ اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو پھر رضوان, ڈاکٹر رضوان, وہ اس کو بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. پتہ نہیں ان لوگوں کی جو اشخاص نیب کو مطلوب تھے, ان کے خلاف وعدہ گواہ وہ معاف کرنے سب کے مرنے لیے شروع تیار ہو تھے, گئے. ان سب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہاں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کسی نے کچھ ہو گیا. یعنی کہ یار یہ کس طرح جا رہے ہیں انہوں نے. آسم بھائی اپنے آپ کو, یہ اسٹیٹ ود اسٹیٹ ہے, یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آج ان کو چھیڑنے کے لیے آرمی بھی بے بس ہے, وہ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ 24,000 کنال جگہ پہ رہتے ہیں, اور دن کی 2-3 ہزار کانسٹیبل ان کی گراتا ڈالا کوٹھی ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے. 4 کیمپ آفس بنائے ہیں, کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں, جہاں شادی وہاں کیمپ آفس ہے. تو انہوں نے تو لوٹ مار مچائی ہے. لیکن ایک اچھا لیڈر جس کو ہم نے کھویا, ہمیں تکلیف ہے اور ہمیں شکوہ بھی ہے. دیکھیے آرمی بھی ہماری اپنی ہے, اس آرمی سے بھی شکوہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی بڑی سازش ہوئی, تو آپ نے اس سازش کو کیوں نہیں روکا. جس طرح خان صاحب لائیو میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو لیٹر ان کو بتایا کہ یہ سازش ہو رہی ہے, اور اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان جو ہے نا, جو ہماری اکانومی ہے تباہ ہو جائے گی. وہ کہتے آپ کے ساتھ باقاعدہ. ہاں جی, مگر بدقسمتی ہے اگر یہ رہتے خان صاحب نے بہت ترقی کے چانس تھے. حالانکہ انہوں نے جب سے خان صاحب آئے ہیں, کبھی مولانا درنا لے کے آ رہے ہیں, کبھی مریم آ رہی ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے. اور مریم کو کہا صاحب تو اربوں کا یہ کہاں سے ہے, وہ کہتی میں بندی صاحب لے کے آؤں گی. بعد میں گاڑی میں اینٹیں لے کے اینٹیں ماری وہاں پر. بالکل بیچارے نے پھر انہوں نے, وہ بھی بیچارے ملازمہ کیا کریں, ڈاکٹر رضوان وہ بیچارہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اسی طرح یہ مولانا سو کا انہوں نے کے پی کے والوں نے ڈرائیوری کے حساب دیو چندہ کرایا تڑپاندہ, وہ کہنا 5 لاکھ بندہ لے کے آؤں. انہوں نے اداروں کو جو یہ کمال بنایا ہے. اب مرنا یہ عدالتوں کو کامیاب بنائی. عدالت جو ہے نا, دیکھیں پہلی بار ایسا ہوا کہ رات کی 12 بجے عدالتیں کھول رہی. زندگی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ خان صاحب کی زیادتی ہوئی ہے. ابھی کچھ خبریں یہ ہیں اندر کی خبر, وہ کہتے ہیں کہ اگلا جو الیکشن جو ہے نا وہ خان صاحب کو نہیں جیتنے دینا. خان صاحب جو ہے نا اس کو تھوڑی سی سیٹیں دے دیں گے اپنے سے بیٹھنے کے لیے. باقی جو جس طرح آپ کو پتا جس طرح انہوں نے دھرنا دیا تو کس طرح انہوں نے کریک ڈاؤن آپریشن کیا, تو یہ ابھی سارا ایڈمنسٹریٹو جو ہے قانون بحال کر دیا. اب ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, یہ ان کا سسٹم بحال کر دیا, اور اوپر سے یہ پولیس افسران ان کو ساتھ مل کے یہ دھاندلی کریں گے. اور اگلا جو حکومت, جو میرا اپنا اندازہ ہے, پھر ان کی جو ہے کمبائن حکومت آ رہی ہے, کیونکہ ان کو بتایا گیا, سمجھایا گیا کسی طاقت کی طرف سے کہ اگر آپ دونوں کٹھے رہیں گے تو آپ جیت جائیں گے, ادروائز تو خان صاحب واپس آئے گا, پھر تعلق کرنا پڑے گا. خالد صاحب پہلی دفعہ جب لاسٹ منتھ جب عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تھی تو خطیر تعداد میں لوگ نکلے تھے, اسپیشلی کے پی کے سے. پنجاب میں بھی بہت لوگ نکلے تھے, لیکن جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے گنڈا گردی کی, ریاستی دہشت گردی کے ذریعے پولیس فورس کو استعمال کیا, گلو بٹوں کا استعمال کیا, ہر شہر میں ناکے لگائے گئے, اور جو ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. کس طرح وہ ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے سامنے, وہ کینسر کی مریضہ 70 سالہ بزرگ خاتون عورت, کس طرح اس کی جو رہ چکیاں ان کی بے حرمتی کی گئی, اور اس طرح ہر جگہ وہ جسٹس ناصر اقبال کے گھر میں انہوں نے کس طرح چادر و چادواری کا تقدس پامال کیا. تو ریاستی گنڈا گردی اور گلو بٹوں کی مدد سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا اور گھروں سے نہیں نکلنے دیا. لیکن پھر بھی خاطر خواہ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوئے, خاص طور پر کے پی کے سے. لیکن اس وقت اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے, لیکن خان صاحب کو کیا کوئی کسی طرف سے کوئی میسج آیا تھا کہ انہوں نے یکدم دھرنے کو وائنڈ اپ کر دیا کہ 6 دن کا ٹائم لیا کہ 6 دن میں الٹیمیٹم دیتا ہوں, اس کے بعد میں دھرنا دوبارہ لے کر آؤں گا. اس کے بعد کوئی 6 دن گزر گئے, اب تو تقریباً 3-4 ہفتے گزر گئے, لیکن کچھ ہیپن نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی لانگ مارچ ہوا, نہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کی گئی. اور اب عوام دشمن بجٹ بھی آیا, پیٹرول کی پرائسیں اتنی بڑھ گئی ہیں, مہنگائی ہے, لوگ اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی خاموشی تھوڑی سی معنی خیز لگتی ہے. لیکن اب آج کی جو خبر آئی ہے کہ وہ خان صاحب نے سنڈے کو, جو اتوار آ رہا ہے 3 دن کے بعد, تو سنڈے کو انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی ہے. لانگ مارچ نہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہر
شہر سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے شہر کو بلاک کریں اور وہ اپنے شہر میں احتجاج کریں مہنگائی کے خلاف, اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف. تو کیا خیال ہے, یہ ایک بڑے دھرنے کا یا لانگ مارچ کا پیش خیمہ ہے یہ خان صاحب, اس کے پیچھے کیا راز کار فرما ہے؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ آصف بھائی. اصل بات یہ کہ خان صاحب کو ایک تو خبر یہ کہ خان صاحب کو تسلی دی گئی تھی کہ ہم ایک جو ہے نا ہفتہ کلام کر دیں گے. دوسرا خان صاحب کو کچھ چونکہ یہ بھی خان صاحب بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں تو ان کے بھی اب لنکس ہیں. خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے میں درخواست دے دی گئی ہے ان کی طرف سے, نون کی طرف سے بھی. آپ نے کہا تھا کہ ڈی چوک میں نہیں آنا تو یہ آ گئے ہیں. تو وہاں پر چیلنج ہوئی, وہاں شروع بھی انہوں نے کر دیا تو خان صاحب کو کمیونیکیٹ پہلے نہیں کیا گیا. تو ڈی چوک میں پہلے ایک درخواست بھی دی, دیکھیں یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ چونکہ ساری ٹیلی کمیونیکیشن انہوں نے بند کر دی تھی. جب کمیونیکیشن بند ہوئی تو ان کو کیسے پتا چلے گا ابھی لوگ کہاں کٹے ہیں؟ انہوں نے جو پہلے اعلان کیا ڈی چوک کہاں کر دے. اب یہ درخواست دی گئی تھی خان صاحب کو توہین عدالت لگنا چاہیے, اور یہ ان کی خواہش تھی یہ کہ خان صاحب کے بندے وہاں آئے, وہاں کے بندے 2-4 مر جائیں تو یہ مدعا خان صاحب کے اوپر ہی ڈال دیں. تو پھر یہ خان صاحب کی سیاست ایسے ختم ہو گئی. مگر خان صاحب نے بڑی سمجھداری سے کم مظاہرہ کیا. کچھ دوستوں نے خان صاحب کو سمجھایا کہ یار یہ بھی 4 ہفتوں میں دیکھو اکانومی کا کیا حال کر دیا, یہ اور 4 ہفتے رہے گے اکانومی جو ہے اکانومی اور ڈوب جائے گی. تو آپ خود مرنے دو, آپ آرام سے انجوائے کرو, تنقید کرو, بیٹھو کیوں. لیکن خان صاحب کو بھی کچھ سمجھانے کے بعد انہوں نے پھر پلان میں تھوڑی خاموشی اختیار کرتا ہوں. ابھی خاموشی یہ ہے. باقی اگر اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ نکلو باہر آگے ہو جاؤ تو اگر کوئی بندے مر جاتے تو یہ ان کی سیاست ختم, چکے وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ابھی وہ بہانہ ڈھونڈ رہے خان صاحب کی کرپشن ملے, کیونکہ کرپشن ہی نہیں خان صاحب کی مل رہی ان کو. جب کچھ چیز ہوگی نا تو میری طرح سے اس کو لگایا ہوا کہ لبوں کو کرپشن ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ خود تو چور ہے نا, یہاں کے بعد پراپرٹیاں بڑی ہیں تو خان صاحب کو سمجھے شاید وہ بھی کچھ ہوں, اور خان صاحب ویسے ہے نہیں. تھینک یو خالد صاحب آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین انشاءاللہ تعالی نیکسٹ تھرسڈے کو 10 o'clock اگین ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ اللہ